قیامت ایک طے شدہ چیز ہے جس کی خبر ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے چکے اور خبردار کر چکے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، پریپیئر کر لو اپنے آپ کو اس دن کے لیے۔ یہ وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا اور پھر صرف پچھتاوا رہ جائے گا کہ کاش اے کاش میں نے اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ قیامت کے دن جب ہمیں صرف ایک بار الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنے پر ہی اتنا ثواب دیا جا رہا ہوگا، تو جب ہم کہیں گے کہ کاش میں نے اپنے اس وقت کو فلموں، ڈراموں اور فالتو کے کاموں میں ضائع نہ کیا ہوتا بلکہ اپنے اس وقت کو اللہ کی تسبیح میں گزارا ہوتا، تو آج اس سے بھی زیادہ ثواب کی حقدار بن جاتے۔ یہ جو پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کا ہمارا سفر ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ راستہ کہاں کہاں سے ہو کر گزرتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کی شامیں کیسی ہوں گی، قیامت کی راتیں کیسی ہوں گی؟ اگر آپ قیامت کے منظر کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو سورہ حاقہ کا مطالعہ آپ کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس سورت میں قیامت کو حاقہ کہا گیا ہے۔ حاقہ حق سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں یقیناً پیش آنے والا دن یا یقیناً پیش آنے والی ریالٹی۔ یہ وہ حقیقت ہے یا وہ دن ہے جو ہر صورت آ کر رہے گا۔ کوئی جتنا بھی مرضی بھاگ لے، جتنی مرضی کوشش کر لے کہ میں اس سے بچ جاؤں، لیکن اس سے بچنا ناممکن ہے۔ قیامت کا آغاز سورہ اسرافیل سے کیا جائے گا، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو وہ سور پھونک دے اور پھر قیامت کا آغاز کر دیا جائے۔ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر وقت ایکٹیو اینڈ الرٹ بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی مجھے حکم الہی ہو میں اپنا کام شروع کر دوں، اس میں ذرا سی بھی دیر نہ ہو پائے۔ جب سورہ اسرافیل پھونکی جائے گی تو جو انسان جہاں کھڑا ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے اس آواز کی شدت اختیار کرتی جائے گی انسان کی موت واقع ہونے لگے گی، کیونکہ انسان ایک لیول سے زیادہ آواز سن ہی نہیں سکتا، اور پھر اس آواز کی شدت سے زمین کا یعنی کائنات کا سارا نظام درہم برہم اور برباد ہو جائے گا۔ نہ صرف زمین بلکہ یہ آواز سیاروں اور ستاروں تک کے نظام کو درہم برہم کر دے گی۔ زمین پر ہولناک قسم کے شدید زلزلے ہوں گے اور زمین ہچکولے کھانے لگے گی، آسمان پھٹ پڑے گا، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، پہاڑ گرد و غبار اور مٹی بن کر اڑنے لگیں گے، تمام زیرو مخلوقات، تمام انسان، جن اور فرشتے سب فنا ہو جائیں گے، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ ملک الموت جو روح قبض کرتے ہیں وہ بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، صرف تیرے رب ذو الجلال والاکرام کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم۔ دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں، دنیا میں بڑے بننے والے کہاں ہیں، یعنی تکبر کرنے والے اور اکڑ کر چلنے والے کہاں ہیں۔ آج کے روز بادشاہت کس کی ہے، لیکن جواب دینے والا کوئی موجود نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اس بات کا جواب دیں گے اور فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ آج کے روز بادشاہت صرف اللہ قہار کی ہے۔ اس دن صرف اور صرف ایک طویل مدت جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ طویل مدت سناٹے اور خاموشی میں گزر جائے گی، بالکل سکون اور پن ڈراپ سائلنس۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو نئے سرے سے زمین، آسمان اور فرشتوں کو پیدا کریں گے۔ پہاڑوں، درختوں، سمندروں، دریاؤں، کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہوگا، صرف ایک چٹیل میدان ہوگا، بالکل وائٹ شیٹ کی طرح روشن اور چمکدار ہوگا جو اپنے رب کے نور سے چمک رہا ہوگا۔ پھر انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے بارش کی جائے گی، جس کے نتیجے میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔ جس طرح ایک بیج سے پورا درخت گرو کر جاتا ہے، اسی طرح صرف ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسان گرو کر جائے گا، پھر اس پر گوشت چڑھایا جائے گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ وہ دوسری مرتبہ سور پھونکے، پھر تمام انسان ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس لباس نہیں ہوگا تو کیا لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا نہیں، ہر شخص کے اوپر اس وقت ایسی مصیبت طاری ہوگی کہ اس کی حالت اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، ایک دوسرے کی فکر کرنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا کسی کو، اس قسم کی افراتفری پھیلی ہوگی۔ اس وقت ہر انسان تنہا اور اکیلا ہو جائے گا، حالانکہ اس وقت لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہر انسان تنہا ہوگا۔ اس کے ماں باپ، اس کے بچے، بہن، بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، احباب سب وہاں موجود ہوں گے، لیکن کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی۔
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس حاضر ہوگی جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پھر سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، پھر شہداء، پھر صلحاء اور پھر اہل ایمان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور مشرکین۔ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے تو اپنے اعمال کے رنگوں میں رنگے ہوئے ہوں گے، یعنی ہر شخص اس وقت اپنے اعمال کے مطابق قبر سے اٹھ رہا ہوگا۔ جو دنیا میں بنا سوچے سمجھے رہا وہ اندھا بن کر اٹھے گا، جس نے دنیا میں حق کی بات سنی ہی نہیں وہ بہرا بن کر اٹھے گا، جو دنیا میں متکبر تھا وہ چونٹی بن کر اٹھے گا، اسی طرح کوئی لنگڑا اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر زندگی کے اس غیر متوقع منظر کو دیکھ کر انتہائی خوف کی حالت میں ہوں گے، کیونکہ انہیں امید ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ آنکھیں خوف سے پتھرائی ہوئی ہوں گی، کلیجہ پھٹ رہا ہوگا، دل کانپ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت کوئی کسی کا مددگار نہیں بن سکے گا، کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں دے سکے گا۔